کشمیر فریڈم موومنٹ کے کارکنان زندہ ہے. آج پورے آزاد کشمیر میں کشمیر فریڈم موومنٹ کے کارکنان نے یہاں اکٹھے ہو کر اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ ہاں ہم مر بھی جائیں گے لیکن اے دھرتی، اے میری ماں، اے دھرتی ماں، ہم تجھے ایک بار پھر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کشمیر فریڈم موومنٹ کو ختم کرنے کی سازشیں کی تھی، آج وہ دیکھ لیں کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون کے ہر ذرے میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ موجود ہے. ہم نے استقامت دکھائی، آپ نے استقامت دکھائی. جناب خالد حسین ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں، جناب انجینئر خالد پرویز بٹ صاحب کی قیادت میں، جناب چودھری ظفر صاحب کی قیادت میں، کہ آج اب دیکھ لیں کہ ہاں ہم میں آزادی کا جذبہ جو تھا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مادر وطن آزاد نہ ہو جائے. نوجوانوں، یہ راہ، یہ تو آسان راستہ نہیں ہے، یہ عظیمت کا راستہ ہے، یہ قربانیوں بھری تاریخ کا راستہ ہے، یہ حسینیت کا چلن ہے. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ کوئی جو پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ نے اس راستے پر چل کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں اور اس مادر وطن کو ایک بار پھر آزاد بنائیں گے، باوقار بنائیں گے اور تقسیم کی جو یہ سازشیں دم توڑ جائیں گی اور غیر ملکی جو غاصبین ہیں، جو قابلین ہیں، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر خاتون، ہر مرد اس تقسیم کی دیوار کو گرانے کے لیے موجود ہو چکا ہے. میں اس کنونشن کے پہلے مقرر کے طور پر کشمیر فریڈم موومنٹ ضلع پونچھ کے صدر جناب امیر حمزہ ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنا خطاب فرمائیں. میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی آزمی دبائیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اور آپ کو پرچی نہ ہمیں بھجوانی پڑے. لہذا مختصر جو مقامی ساتھی ہیں ہمارے، وہ 3-4 منٹ سے زیادہ مہربانی ہوگی کہ اگر وہ نہ لیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اس کنونشن کے منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر کشمیر کے ان غیور لوگوں کو اس فورم کے اوپر اکٹھا کیا. اس کے بعد میں جناب جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کا بھی اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں. سحر آنے کو ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، ایک طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو تو منچہار سا چلو موجوں سے ٹکرائیں، ورنہ دیکھنا سائل پہ سارے ڈوب جائیں گے. دوستوں، کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ اور کشمیر فریڈم موومنٹ ایک نظریاتی جماعت ہے اور ایک ایسی نظریاتی جماعت ہے، اس کا نظریہ ایسا ہے کہ میرے خیال میں ریاست کے اندر موجود بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ لیکولاز ہیں، لیکن یہ واحد ایک ایسی نظریاتی جماعت ہے جو مسلمانوں کو، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو، ان کے حقوق کو، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اپنے ان حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے جدوجہد کی دعوت دیتی ہے. اہل سیاست نے دربار غلامی کو سجا رکھا ہے، زبائیں حریت پہ پہنوں کو بٹھا رکھا ہے. میں کیوں نہ چاہوں کشمیر کو اپنی ماں کی طرح جس نے صدیوں سے میرا بوجھ اٹھا رکھا ہے. مجھے انتہائی مختصر وقت دیا گیا ہے، میں شارٹ وقت کے اندر، بہت مختصر وقت کے اندر ایک محدود بات کروں گا کہ نظریے کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی جتھا، کوئی بھی نیشن، کسی قسم کے لوگ بغیر نظریے کے کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی بھی صورت اپنی آزادی، اپنے حقوق کو، اپنی جو سوشل ہماری سارے سوشل سیکٹر کے اندر جو بھی معاملات ہیں، ان کو نظریے کے بغیر، ان کو کسی سوچ کے بغیر
ان کو کسی فکر کے بغیر کسی صورت بھی پایہ تکمیل کے اندر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ وہ واحد جماعت ہے جو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو ہمارے دین اسلام کے تمام اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا۔ ہمیں گرانے کی کوشش کی، ہمیں روکنے کی کوشش کی، ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم متحد رہیں گے، اگر ہم نظریے کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اگر ہم فوکس رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے منشور سے، اپنے نظریے سے، اپنی ریاست کو آزاد کرانے میں، اپنے لوگوں کے حقوق حاصل کرنے میں ہمیں کسی صورت محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ان کرسیوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل سنسا موسم خراب ہوگا۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں مرکزی ادارے قیادت کے لیے اور اپنے جو دیگر ہمارے مقررین ہیں ان کے لیے میں اپنا وقت مختص کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر مرکزی ادارے قیادت کا، لوکل باڈیز کا، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، ایک اصطلاح کے ساتھ کہ اس جماعت کے ساتھ فوکس ہوتے رہیے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نوجوان وہ واحد سچ ہے جو کسی قوم کو اس کو تبدیل کر سکتی ہے، جو کسی نظریے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ کا خون گرم ہے، آپ اپنے اس لہو کو استعمال کریں، پازیٹیولی استعمال کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جناب امیر حمزہ کیانی ایڈوکیٹ۔ اب میں بلا تاخیر اگلے مقرر کشمیر فریڈم موومنٹ ضلع بلبر کے صدر جناب عبدالرشید جدید صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترم اپنا خطاب فرمائیں۔ جناب عبدالرشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پہ میرے اسٹیج کی زینت بننے والے قائدین محترم، مہمانان گرامی، پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام مہمانوں، السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج کا یہ جو پروکار تقریب ہے وحدت کشمیر کے موضوع پہ، اس کے لیے ہم ملک کے طول و عرض سے آنے والے تمام مہمان جہاں جہاں سے تشریف لائے، بالخصوص گلگت بلتستان سے جو تشریف لائے دوست، ان کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی ریاست کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی ملی بیداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ جناب والا، آج ہمیں اس دور میں، اس وقت میں اور اس بربریت کے عالم میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ میں جان رکھنی اور قوت رکھنی ہوگی۔ ہمیں ہر جگہ سے، ہر اسٹیشن سے دبایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اپنے کشمیریوں پہ ظلم پہ اتری ہوئی ہے، اور حکومت پاکستان اور اس طرف حکومت ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ بیدار ہوں گے۔ ہم ملک کے ہر انسان، ہر غیور انسان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے ایک آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کو یہ بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ اس نہتے شہریوں پہ طرح طرح کے ظلم اور جبر کرتی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہی لوگ جو ہیں یہ ہماری حکومت کی بقا کی ضامن ہے، ورنہ آج تک کوئی انہیں جوتے مار کے، انہیں گھسیٹ کے انہیں ختم کر دیا جاتا۔ جب بھی کوئی نیا پروگرام لانچ کرتے ہیں، یہ پچھلے دنوں اگست میں 15ویں ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی بھی عمل دخل یا ہمارے ساتھ کوئی بھی شیئر نہیں کیا۔ تمام آزادی پسند تنظیمیں اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔
तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों ने इसका मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि हर वक्त आप जागते रहें, हर वक्त आप बेदार रहें, हर वक्त अपने मुल्क, अपनी मिल्लत, अपने हक के लिए बरसरे पैकार रहें। इसी पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के जिला मेंबर के सदर जनाब अब्दुल रशीद मुजद्दी साहब। अब मेरे अगले मुकर्रर होंगे कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट जिला मुजफ्फराबाद के सदर जनाब नजीर अहमद दुरानी साहब। मैं जनाब नजीर अहमद दुरानी साहब अभी तशरीफ नहीं ला सके, तो मैं बिला ताहिर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के जिला कोटली के सदर जनाब तारिक महमूद चाटियो साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और मुख्तसर अपना किताब पेश करें। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो कायनात की हर चीज का खालिक और मालिक है। करोड़ों दरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जिन्होंने सबसे पहले इंसानियत का दर्स दिया। इन अल्लाह मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अजान का टाइम, अजान से इन बदन फरोशों को इनका ताक़ब करेंगे और किसी सूरत में इन्हें माफ नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर हमारा दिल मुतमईन है कि हम हक पे हैं, तो फिर हम अपनी तादाद नहीं देखेंगे। करबला के अंदर हुसैन इब्न अली के साथ कौन सा लश्कर था? ढूंढने निकली है आजादियां कश्मीर की जनाब सदर मौजूद मेहमान गिरामी और शुरकाए कन्वेंशन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है आजादी। आज अगर सारी दुनिया आजाद है तो फिर मेरा कश्मीर क्यों आजाद नहीं? क्या कश्मीरियों को आजाद रहने का कोई हक नहीं? कश्मीर की सड़कों गलियों में क्यों हर वक्त खून बहता रहता है? क्या कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है? क्या कश्मीर में बहती खून की नदियां आदमी दुनिया को नजर नहीं आती? कश्मीरियों की नस्लकशी की जा रही है। कश्मीर में बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। बदलम के पार दौड़े जा रहे आदमी ताकि हम उस तमाशा देख रही है कि सारी जिंदगी इसी तरह कश्मीर पर जुल्म होता रहेगा। मेरे अजीज हम बदलों के सारी जिंदगी हम यूं ही जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे कि सारी जिंदगी इसी तरह मेरे कश्मीर के चनार शोले उगलते रहेंगे कि सारी जिंदगी इसी तरह मेरा कश्मीर चलता रहेगा। कोई इसकी भी आवाज उठाएगा, ऐ दुनिया के मुझको कान खोल के सुन लो। अगर कश्मीरियों को आजादी नहीं दोगे, उनके साथ इंसाफ नहीं करोगे, उनको उनका हक नहीं दोगे, तो भी अपने घरों में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। कश्मीरियों का खून तो मैं चैन की नींद नहीं सोने देगा। और जो आज कश्मीर में लग गया कल वो पूरी दुनिया में लगेगी और पूरी दुनिया को जला कर राख कर देगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे कायद मकबूल शेख ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह हमारा कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। मैं इस शेर के साथ आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मेरे खून का सोलर चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। मेरे खून का सोलर चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। अल्लाह हजार कष्ट पड़े, लाख आफताब उभरे, जबी पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई। तो कहां कहां न लुटा काफिला फकीरों का, मताए दर्द में लेकिन कभी नहीं आई। दोस्तों, आज जो हम यहां जमा हुए हैं मादे वतन के बिखरे इशू को एक करने के लिए, एक करने का अज़्म लेने के लिए, और जहां जिस खिते में जहां जहां माँ बाप है वहां पर से जुल्म जबर इस्तेसाल नारे की पामाली और लूट घसूट के राज के खिलाफ भी
ہم نے آواز بلند کرنی ہے. میں اگلے مقرر حسان امین چوہان کشمیر اسٹوڈنٹس فریڈم موومنٹ سے ان کا تعلق ہے اور کے ایس ایف ایف کی نمائندگی کے لیے میں حسان امین چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اب اٹھی اینٹ جانب ہماری کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتم کے مزاج سمجھو. آج کا دن جو اچھا گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. تو کل کا موسم خراب ہوگا. اسٹیج پر موجود مختلف آزادی پسند تنظیموں کے قائدین، پنڈال میں موجود کارکن اور شمع آزادی کے پروانوں، بندہ نچیز حسان چوہان کی طرف سے آپ کو سلام. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں تاریخ کے اوراقوں کو پلٹوں، کہ تاریخوں کو چھیڑوں. میں چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام وحدت کشمیر کنونشن کے نام سے منعقد کیا گیا. وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا. آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے ٹکڑے ہوئے ہیں. جموں، یہ آزاد کشمیر، یہ گلگت، یہ بلتستان، یہ ایک ریاست کے لخت جگر تھے. یہ ایک جسم تھا، جسم کو کاٹ دیا گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں جب مرکز میں جمعیت نہیں رہتی تو جو مرکز ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ آج الگ الگ ہوگے تو آپ بکھر جاؤ گے. یہ تاریخ بڑی ہے. چنگیز خان کی تاریخ دیکھ لیں، مغلوں کی تاریخ دیکھ لیں. جب مرکز سے جمعیت الگ ہو جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں بچتا. اسی طرح اگر آج ہم نے کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی، گلگت کے لیے آواز نہیں اٹھائی، جو کشمیر میں ظلم و جبر ہوتا ہے، گلگت میں ہمارے وسائل لوٹے جاتے ہیں، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اگر آج ہم اپنے حقوق کے لیے روڈوں پہ نہیں نکلیں گے، اگر ہم آج اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل اس تاریخ کے نقشے پر کشمیر کا نام نہیں ملے گا. اور دوسری بات کہ ہم کو اس آزادی پسند کی صفوں میں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا. کسی شاعر نے یہ خوب کہا تھا کہ جو حق کا نہیں ساتھی ہم سے وہ بچھڑ جائے، ہے میں ابھی ہے میرا، چپکے سے وہ نکل جائے. جو منافقین ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے، جو بزدل ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ہمیں انہیں نکالنا ہوگا. کبھی ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا، کبھی ہم نعرہ لگاتے ہیں ہندوستان کا. ارے اس طرح آزادی نہیں آتی. اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو کشمیر کا نعرہ لگانا ہوگا، ایک پرچم کو تھامنا ہوگا، ایک قلم تھامنا ہوگا، پھر آزادی نصیب ہوتی ہے. میں آخری بات کر کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ کبھی رکتی نہیں ہیں. پہلے بھی ہم پر کئی ظلم و ستم توڑیں گے، کشمیروں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑیں گے. ہمارے قائد مقبول بٹ شہید کے بے بحال ظلم و جبر کیے گئے، مگر مقبول بٹ شہید پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے. ذوالفقار علی بھٹو کی اس آخر کو ٹھکرا دیا کہ میں کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتا، میں نے کشمیریوں کے لیے ایک مقام حاصل کرنا ہے. آخر میں شعر کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. تسلیم کے رات امیری ہے، تسلیم کے رات امیری ہے، آلام کی گمن گیری ہے. تسلیم کے رات امیری ہے، آلام کی گمن گیری ہے. تیرا تن زخموں سے چور بہت، میرا دل غم سے رنجور بہت. اے کعبہ دل اے معبد جاں، تجھے زخمی چھوڑ کے اب میں جاؤں کہاں. میرے جیتے جی ان شہروں پر
इन खेतों पर, इन नहरों पर आसेफ की जर्दी छाए क्यों, मेरे नैन कबल मुरझाए क्यों। ऐ मेरे दियारे वफा यकीन, खुशहाल सदा आबाद सदा, तेरे बाजू कजरे लाल सदा। असर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस देश की उस इकबाली पर, इस देश की उस इकबाली पर। मेरे दोस्तों, हम रियासत जम्मू कश्मीर के फर्जंद जलील, बदले हुर्रियत, कायदे हुर्रियत, बाबा कौम जम्मू कश्मीर जनाब मकबूल भट्ट शहीद के पैरोकार हैं। हम सैयद अब्दुल हमीद दीवानी के पैरोकार हैं। हम हुसैन इब्न अली के पैरोकार हैं, जो हक परस्तों के काफले के शाहसवार थे। और ये काफला सख्त जान मादरे वतन की आजादी के अलम को सरबुलंद किए हुए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। मेरे जहां में समझदार ढूंढने वाले, मेरे जहां में समझदार ढूंढने वाले, यहां बहार नहीं आतिशी बबूले हैं, धनक के रंग नहीं सुरमई फजाओं में, उफक से ताबे उफक फांसियों के झूले हैं। अब मैं सरदार मोहम्मद शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि खूबसूरत तराना कश्मीर पेश करेंगे। मेरा ये जो मैंने कश्मीर के हवाले से चंद शेर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ कश्मीर फरीद मूवमेंट के लिए नहीं है। कश्मीर के हर बच्चे, हर माँ, हर बेटी, हर वतन के उस वासी के नाम है जो इस धरती से मोहब्बत करता है। अरे लोगों, अपने हक के लिए कब निकलोगे? अरे लोगों, अपने हक के लिए कब निकलोगे? लुट जाएगा जब सारा काफिला तब निकलोगे। अरे लोगों, अपने हक के लिए कब निकलोगे? लुट जाएगा जब सारा काफिला तब निकलोगे। निकल जाओ, अब थोड़ा सा वक्त बाकी है। निकल जाओ, अब थोड़ा सा वक्त बाकी है। मिट जाएगा नामो निशान, क्या तब निकलोगे? मिट जाएगा नामो निशान, क्या तब निकलोगे? रहबर के रूप में रैजन को देखो, रहबर के रूप में रैजन को देखो, क्या क्या बचा है बाकी देखने के लिए तब निकलोगे। रहबर बन के किस किस रैजन ने लूटा हमको, रहबर बन के किस किस रैजन ने लूटा हमको। जब सब कुछ लुट जाएगा क्या तब निकलोगे। कश्मीर है सोनी धरती, हम सब की प्यास बुझाती। कश्मीर है सोनी धरती, हम सब की प्यास बुझाती। जब सूख जाएगी ये बहती नदियां, क्या तब निकलोगे। इस वतन का हर बच्चा मकरूद लुटेरों का, इस वतन का हर बच्चा मकरूद लुटेरों का। जब ये माँ बांझ हो जाएगी तब निकलोगे। क्या तुझको मोहब्बत नहीं इस धरती माँ से, जब माँ की ममता मर जाएगी क्या तब निकलोगे। ये खिलते परी ये आदम की जन्नत, ये खिलते परी ये आदम की जन्नत। जब आग बरसाएगा सूरज क्या तब निकलोगे। अभी तो जिंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी है, अभी तो जिंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी है। जब हर तरफ होंगे बिखरे लाशें, कफन पहन के तब निकलोगे। जब रेजा रेजा हो जाएगी ये सारी धरती, टूट जाएगा जब आसमां क्या तब निकलोगे। अरे शरीफ कब निकलोगे, बताओ तो सी कब निकलोगे। जब वतन सारा जकड़ जाएगा जंजीरों में क्या तब निकलोगे। अरे लोगों, अपने हक के लिए कब निकलोगे। लुट जाएगा जब सारा काफिला तब निकलोगे। अगले मुकर्रर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट मुतहदार व मराब से हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद आरिफ जकी साहब इंतहाई मुख्तर वक्त के लिए तशरीफ लाते हैं। जनाब मोहम्मद आरिफ जकी साहब कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट मुतहदार व मराब की नुमाइंदगी फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل قدر قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی، ایجپٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان خصوصی اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے تاریخی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، ٹائم کی قلت کے باعث میں زیادہ تو آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن چند الفاظ آپ کی گوشے گزار کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. تاریخ گواہ رہے گی جب لوگ چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے لیے آپس میں دستوں پہ گربان تھے اور ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے اعلیٰ بنے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے تھے. ہم نے تب بھی ریاست کی قیادت کی بحالی کی بات کی اور اپنے مقصد اور منشور کو لے کر آگے بڑھے. میں آخر میں ایک شعر بابا جان کے نام کرتے ہوئے میں اپنا ٹائم بابا جان کے لیے وقف کرتا ہوں کہ زست و آزادی بار زینت کی شان ہے، زست و آزادی بار زینت کی شان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر فدا کر دوں میں اپنی ساری زندگی، آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے. والسلام. میں کشمیر فریڈم موومنٹ مظفر آباد اور وادی نیلم کا قافلہ جو لیٹ آیا تھا تو ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. تو کشمیر فریڈم موومنٹ ضلع مظفر آباد کے صدر جناب نذیر احمد درانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے قافلے کے سارے دوستوں کو. اب میں کشمیر اسٹوڈنٹس فریڈم موومنٹ کے سابق مرکزی صدر انجینئر فیض اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں. جناب انجینئر فیض اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقت کے قلت کے باعث القابات اور یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں اور 2-3 باتیں کر کے دیے کے وقت کے اندر ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. ویسے میرے نزدیک یہ ہمارے پروگرام اور ہماری جو تنظیم ہے یہ کوئی روایتی تنظیم نہیں ہے. میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ اتنا سرمایہ وقت آج چیز کی قربانی دے کر آپ اتنے دور دور سے یہاں تشریف لائے ہیں تو بے مہربانی کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیں، ہماری باتیں سنیں، اپنی باتیں ہم سے شیئر کریں تاکہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں کہ کیوں نہ ہم نے اس پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کیا. تو میں جناب بابا جان جناب شبیر مایا صاحب اور جناب کلام الدین صاحب کو اپنے درمیان پا کر میں اپنے بھائی افضل ضیائی صاحب کے جذبات بدون دہرائے